اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 30 شاخوں پر لگے گل 114 ہیں پھل، 30 شاخوں پر لگے گل 114 ہیں پھل، ان پھلوں کا ہو نہیں سکتا کوئی نعم البدل۔ یہ ثمر پیغام رس ہیں، ان کا یہ پیغام ہے، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ نظر کیجئے نینوا کی طرف، ذرا دیکھیے کربلا کی طرف، ملیں گے وہاں لوگ جاتے ہوئے مقام فنا سے بقا کی طرف، مقام فنا سے بقا کی طرف۔ درگاہ شہنشاہ دو عالم ہے یہی، رشک حرم خالق اکبر ہیں یہی، دیکھی جو رواق میں ستاروں کی چمک، میں نے جا کے عرش اعظم ہے یہی، میں نے جانا کہ عرش اعظم ہے یہی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ استتماما لنعمتہ واستسلاما لعزتہ واستعصاما من معصیتہ، واستعینوا فاقتا الى کفایتہ، فإنه أرجح ما وزنا وأفضل ما خزنا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ممتهنا مساسها معتقدا نتمسك بها أبدا ما أبقانا، وندخر لأهاويل ما يلقانا، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الأبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاشجعین المعصومین المظلومین، غالب کل غالب مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب مولانا علی ابن ابی طالب، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعطشہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اریدو ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیرا بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجئے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، پرسہ داران صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ لوگ جمع ہوئے ہیں اور ایام اربعین تمام ہو رہے ہیں. آپ لوگ جمع اس لیے ہوئے ہیں تاکہ شہزادی کونین کو زیادہ سے زیادہ پرسہ دے سکیں. آپ لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو پرسہ دے سکیں. آپ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ فرش مجلس پہ ہمارا اور آپ کا آخری امام قائم آل محمد حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ تشریف فرما ہیں. ہم ان کو تعزیت پیش کر رہے ہیں. مولا، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے جد پر اپنی گردنوں کو کٹوا دیتے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش ہم لوگ اگر وہاں ہوتے تو ہم آپ پہ اپنی جان کو قربان کر دیتے اور ہم فافوز فوزا عظیما، اور ہم بہترین عمل کے پیروکار بن جاتے. پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھنا ایک چیز ہے، عملی جامہ پہنانا الگ چیز ہے. بولنا آسان ہوتا ہے. وہ کہتے نہیں ہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھو بن جانا، ٹھیک ہے، یہ ایک کہاوت بھی ہوتی ہے. بولنا آسان ہے، کچھ بھی ہم بولیں. مولا ہم کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے، ہم کربلا میں ہوتے وہ. مولا آپ جلدی آ جائیے، آپ کا ظہور ہو جائے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن کیا ہم جب مولا کا ظہور ہوگا تو اس وقت بھی کیا ہم وہاں پہنچیں گے؟ کہنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. بولتے تو سب لوگ ہیں نا بھائی. جو مجلسوں میں آتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں، جو نہیں آتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں. یا لیتنی کنت معکم. اور امام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا بِكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعُ دَمًا. اے میرے جد امجد، ہم آپ پر خون کے آنسو روتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ. کہاں؟ زیارت ناہیہ میں. وَلَا بِكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعُ دَمًا. ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہوتے، اگر وہاں ہوتے، وہاں تو وہ حالات تھے میدان کربلا میں جہاں کھانا نہیں تھا، وہاں پانی نہیں تھا، یہاں حد اقل پانی ہے. وہاں کے حالات کو چھوڑیے، یہاں جب بغیر کھانے کے لوگ نہیں آتے ہیں تو وہاں بھی نعوذ باللہ اور معاذ اللہ کہتے ہیں مولا کھانا کھلائیے گا تو آئیں گے. ہیں؟ ہوتا ہے نا ہوتا. وہاں پانی نہیں تھا، یہاں پانی ہے حد اقل. امام کی جو وصیت ہے شیعوں کے لیے پیغام، وہ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ بھنڈارا کھول کے بیٹھ جاؤ کھانا. شیعتی، میں نے کل عرض کیا تھا، شیعتی ما ان شربتم ماز بن فسکرون. میرے اے بیٹا سید سجاد، جب لوٹ کے مدینے جانا، میرے شیعوں کو سلام کہنا، میرے شیعوں کو سلام کہنا،
اور کہنا میرے بابا حسین نے کہلایا ہے کہ میرے شیعہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین غریب و مظلوم کی پیاس کو یاد کر لینا. کہیں امام نے کہا کہ کھانا کھانا تو مجھ کو یاد کر لینا. امام نے پانی کا مطالب پانی کا کہا ہے, پانی پینا, مجھے پلانا اب نہیں ہے. واقع کربلا ختم ہو گیا, پانی حسین کہاں پینے والا, اب تو حوض کوثر حسین کے اختیار میں ہے. اب دریا جو امام حسین چاہتے تو اپنے اعجاز کے ذریعے سے دریا کو اپنے قدم میں لا سکتے تھے. اگر اشارہ کر دیتے سمندر چاہے جہاں ہوتا حسین ابن علی کے قدموں میں آ کے گر جاتا. اے اہل بیت عصمت و طہارت, ہم نے آپ کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا ہے. یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے وہ انہی کی محبت میں ہوئی ہے. کل کی میں نے مجلس میں عرض کیا کہ محبت اور مودت اور الفت, محبت منہ سے ہوتی ہے, مودت دل سے ہوتی ہے. محبت تو ہم ان سے بھی کرتے ہیں, ان سے بھی کرتے ہیں, ان سے بھی کرتے ہیں, محبت منہ سے. آیا یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ مودت جو ہوتی ہے قرآن مجید میں محبت کا ذکر نہیں ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت کا ذکر ہے. مودت دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کو کتنا ہم شیعوں پر بھروسہ ہے, کانفیڈنس ہے. اے سید سجاد جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, اور کہنا شرط وفا یہ ہے, اگر تم واقعاً وفادار ہو ہمارے, شرط وفا یہ ہے کہ جب پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا. کیسے حسین کی پیاس؟ وہ حسین کہ جو کربلا کے میدان میں ششماہے کو لے کر گیا, مطالبہ آب کیا, پانی کے عوض میں لعینوں نے 3 بھال کا تیر روانہ کیا, جس تیر کا اثر یہ تھا کہ میرا بچہ ہاتھ پر منقلب ہو گیا. منقلب کے مطلب پتہ ہے؟ تیر لگنا ایک چیز ہے, تیر کا لگ کر بچے کا پلٹ جانا یہ کیا ہے فلسفہ. میں کہوں گا مورخین سے, اے مورخین کربلا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ تیر کیسا تھا کہ بچے کو جو لگا تو بچہ پلٹ گیا, باپ کے ہاتھ پہ بچہ پلٹا. مورخین کربلا کہیں گے, فرمائیں گے کہ تیر کا وزن زیادہ تھا, بچے کا وزن کم تھا. سمجھ میں آیا آپ کو یہ کیسا تیر تھا؟ اور واضح کر دوں, آپ نے بکرے کو بھی ذبح ہوتے دیکھا ہے, بھیڑ کو بھی دیکھا ہے, آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے؟ عرب میں اونٹ کو جب ذبح نہر کیا جاتا ہے وہاں 3 بھال کے تیر کا استعمال ہوتا ہے. کتنے بھال کے تیر کا؟ یہ 3 بھال کے تیر میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جس سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے. اونٹ کو اگر کوئی قابو کر سکتا ہے تو 3 بھال کا تیر. تو میں یہ کہوں گا مورخین کربلا سے, کیا ہرملہ اتنا شقی تھا کہ جس نے اصغر معصوم کے لیے 3 بھال کے تیر کا انتظام کیا؟ اس نے ہرملہ کہتا ہے کہ میں نے 2 کارنامے, فخر کرتا تھا میں نے 2 کارنامے بہت بڑے انجام دیے ہیں. کون سا تو نے نالائق دیا ہے انجام؟ کون سے 2 کام تو نے انجام ایسے دے دیے جس پہ فخر ہے تجھ کو؟ کہتا تھا میں نے 1 تیر مشک سکینہ پہ لگایا, پانی بہ گیا, اور دوسرا تیر حسین کے ششماہے کو مارا. یہ کیا تھا؟ کیا یہ انقلاب خود نہیں تھا؟ انشاءاللہ گفتگو ہوگی, بیان ہوگا. 40 کے دن صرف مصائب پڑھوں گا, فضائل نہیں پڑھوں گا. یہ 3 بھال کے تیر کا سسٹم کہاں سے پیدا ہوا؟ ہرملہ
نے کس کے حکم پہ 3 بھال کا تیر روانہ کیا ہے؟ کل ایک منافق کا آپ نے ذکر سنا، شبز بن ربیع، آج دوسرے منافق کا، اور انشاءاللہ کل تیسرے کا سنیے گا، اور جناب عباس کا ذکر اس کے ساتھ میں، جو میں نے آپ سے کل فرمایا ہے۔ دوسرا منافق کربلا میں عمر سعد تھا، لعنت ہو اس پر، خسرت دنیا والآخرہ۔ اس کی زندگی کو دیکھیے گا، خسرت دنیا، یہاں بھی وہاں بھی، کہیں نہیں، کچھ نہیں ملا، چلا گیا۔ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، سعد بن ابی وقاص کے لیے آپ اگر جائیں گے تو سعد بن ابی وقاص اور امیر المومنین کا خاندان ایک ہے، آپس میں رشتہ دار ہیں۔ کیسے رشتہ دار ہیں؟ عبد مناف کی اولاد سے یہ بھی، عبد مناف کی اولاد سے یہ بھی، لیکن اس بدبخت نے پیغمبر ختمی مرتبت کی وفات کے بعد خلیفہ اول کی بیعت کی۔ سقیفہ میں جو شورا بنی تھی ان 6 لوگوں میں سے ایک یہ تھا۔ اس کے بعد اس نے خلیفہ دوم کی بیعت کی، خلیفہ سوم کی بھی اس نے بیعت کی، اور اس نے خلیفہ سوم نے اس کو گورنر بنایا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا بھیس کچھ سامنے آیا ہوگا، لہذا اس کو حکومت سے عزل کر دیا۔ کرسی لینا جب جانتا ہے حاکم تو چھیننا بھی، جیسا حاکم ویسا گورنر۔ دینداری نہیں تھی نا دونوں جگہ کے اوپر، بے ایمان کو بے ایمان سے خطرہ تھا، لہذا اس کو عزل کر دیا، ہٹا دیا۔ عمر سعد کے لیے لکھا یہ جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مورخ کہتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں یہ پیدا ہو گیا تھا نالائق، ابھی پیغمبر زندہ ہے کہ یہ، اور آخری وقت ہے پیغمبر کا کہ یہ پیدا ہوا، دنیا میں آ گیا۔ تاریخ کے دوسرے مورخ نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، یہ عمر ابن خطاب کی حکومت کے دوران یہ پیدا ہوا۔ 2 چیزیں سامنے آئیں۔ عمر سعد یہ ہمیشہ امیر المومنین سے دوری اختیار رکھتا تھا، اور جب معاویہ اور امیر المومنین کے بیچ میں جنگ چھڑی ہے تو یہ اپنے باپ سعد بن ابی وقاص کے پاس جاتا ہے، اور اس کو ورغلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں، تم بھی تو حقدار ہو حکومت کے، بھائی خاندان تو ایک ہی ہے نا بھائی، تو اگر معاویہ اور علی حکومت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ورغلایا اس کو، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے حکومت کے پیچھے نہیں جانا ہے، یہ آ گیا۔ اس نے امیر المومنین کے ساتھ نہیں دیا عمر سعد نے، اور یہ معاویہ کی رکاب میں جا کے بیٹھ گیا۔ معاویہ کی رکاب میں اس کا بیٹھنا فساد کا باعث تھا۔ معاویہ کے بعد یہ یزید کے ساتھ آیا، اور یزید کا اس نے ساتھ دیا ہے، یزید کی بیعت کی ہے، اور بیعت کرتے کرتے یہ منافق یہاں تک پہنچا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد بصرے کا حاکم تھا، اس زمانے میں یہی وہ ملعون تھا کہ جس نے کوفے کی حکومت کو عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت میں یعنی یزید کی حکومت میں ملایا ہے، کہا اس حکومت کے تم حقدار ہو اور یہ تم کو ملنا چاہیے، لہذا اس کو اپنے قبضے میں لے لو۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا، جب تک مدینے میں نہیں، یہ وہاں رہا ہے منحوس، لعنت ہو اس کے اوپر بے شمار، یہ وہاں رہا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا ہے، مکے کی طرف چلے ہیں، تو یہ مکے کا رئیس بن گیا، لیڈر، مکے کی حکومت اس کے ہاتھ میں آئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مکے کی حکومت آئی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، مکے میں جا کے یہ بھی وہاں پہ رہنے لگا، لیکن جو زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ امیر مکہ بن گیا یہ۔ وہاں جب امام حسین علیہ السلام کا استقبال دیکھا اس نے
کہ اتنا حسین ابن علی کا استقبال ہو رہا ہے کہ حجاج کھڑے ہیں، مولا آئیے. اس نے ایک خط لکھا یزید کو، کہا مکے کے حالات بگڑ رہے ہیں اور یہاں پہ تیری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. ہوتا نہیں ہے جاسوس منافق ہیں یہ، چونکہ درہم و دینار کے اوپر انسان اپنے دین کو بیچ دے، اپنے دین کا سودا کر لے، اپنے ضمیر کا سودا کر لے، اس سے بڑھ کے ہو کیا سکتا ہے. عمر سعد نے خط لکھا، یزید نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف سپاہیوں کو آمادہ کیا. وقت کی گنجائش نہیں رہتی، ورنہ واقعاً کربلا کے حالات ایسے پراشوب حالات ہیں کہ اگر خطبہ پڑھا جائے تو مجلس تمام نہیں ہوگی، لمبا کھنچ جائے گا، پھر کل سے چھٹی ہو جائے گی، مجمع اور کم ہو جائے گا. کہا عمر سعد نے خط لکھا، یزید نے وہاں سے حکم دیا کہ حسین کے اوپر حملہ کر دو. امام حسین علیہ السلام نے جب وہاں کے حالات کو مد نظر رکھا اور دیکھا، مصلحت یہ سمجھی حسین نے کہ حج کو عمرے میں تبدیل کر دیں. امام نے حج کو انجام نہیں دیا، عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے نکلے. ڈرے نہیں تھے. یہ کوئی سوچے بعض لوگ اس میں حسین ڈر گئے تھے یزید سے، کہاں ڈرتے بھائی. حسین چاہتے تو حجاج وہاں کے اوپر استقبال کے لیے کھڑے تھے، چاہتے وہیں کے اوپر قیام کرتے، حکومت کو قائم کر سکتے تھے، لیکن خون بہتا. تو حسین ابن علی نے کیوں مکہ اور چھوڑا اور عراق کی طرف روانہ ہوئے؟ سبب اس کا یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں خون نہ بہنے پائے، اللہ کے گھر کا تقدس باقی رہ جائے. ورنہ کل کو جو آج تاریخ لکھ رہی ہے کہ یزید نے خانہ کعبہ میں فتنہ و فساد کیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا، تو نعوذ باللہ اور معاذ اللہ کل امت مسلمہ یہ بھی کہتی حسین اور یزید کے بیچ میں کیا فرق تھا، دونوں نے ایک ہی کیا. حسین نے حق اور باطل کے بیچ میں درمیان میں ایک حصہ فرق پیدا کر دیا. ہمارے ساتھ سے ایک دن پوچھا گیا، یہ بتاؤ کہ تم کو علی اور اولاد علی سے پریشانی کیا ہے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ مجھے کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، پریشانی اتنی ہے علی اور اولاد علی اتنے عادل ہیں کہ ان کی عدالت کے سامنے پوری دنیا جھک جاتی ہے اور ہمارے اختیارات ختم ہو جاتے. اس کے مطلب یہ ہوا کہ چور اپنی چوری کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ چوری کرتا، لیکن علی اور اولاد علی کی عدالت سے ڈر رہا تھا کہ اگر علی کی حکومت ہوگی تو چوری نہیں ہم کر پائیں گے، چوری اسی وقت کریں گے جب ڈاکو حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا. ڈاکو کون تھا؟ امیر شام. جو دل چاہے لوٹ لو، جو دل چاہے کھا لو، لوٹ لو. کہتا مجھے علی سے پریشانی. یہی اس کے باپ سعد بن ابی وقاص کا کہنا تھا کہ میرا بھی یہی کہنا ہے کہ علی اتنے عادل ہیں کہ جن کی عدالت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اور معاویہ جب سعد کو بلاتا ہے، سعد بن ابی وقاص کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہم سے ہاتھ ملا رہے ہو تو ایک کام کرو، جاؤ اور علی کو ممبروں سے گالیاں دو. ڈر جاتا ہے، میں کیسے علی کے خلاف جو ہے وہ لعن و طعن نہیں کر سکتا ہوں. کیوں نہیں لعن و طعن کر سکتے ہوں؟ کہا 3 سبب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک میں علی کو اپنا جانشین بنایا تھا اور کیا فرمایا تھا؟ یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی. اے علی ابن ابی طالب، آپ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے نظر میں تھی، لیکن موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ایک جسم کی 2 جان ہیں، ایک محمد دوسرے علی. اور اگر خلاصے میں یہ کہہ دیا جائے کہ ایک نور ہے 2 ٹکڑے ہیں تو کیا کم رہے گا؟ کہا ایک تو یہ بات ہے. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ خیبر میں
پیغمبر ختمی مرتبت نے یہ ارشاد فرمایا تھا آج ہم اس کو علم دیں گے جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، جو علمدار ہوگا علمدار کے معنی میں، جو فرار نہیں ہوگا۔ سب بھاگے تھے الا علی، پیغمبر نے علی کو علم دے دیا، کہا تم امانت دار ہو، اس علم کے اصل وارث تم ہو۔ تو پیغمبر نے اپنا امین علی کو مانا۔ کہا تیسری بات کیا ہے؟ کہا تیسری آیہ مباہلہ، جب نصارہ نجران نے کہا تھا لے کے آؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے مردوں کو، ہم اپنے مردوں کو، تم اپنے بچوں کو، تم اپنے بچوں کو، تو پیغمبر اسلام اس وقت اپنے نفس میں علی کو لے کے آئے تھے، آگے آگے رسول پیچھے پیچھے علی، کہا دیکھو یہ ہمارا نفس ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتا ہے میں کیسے ان کے خلاف تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، دشمن ہے لیکن دشمن بھی قصیدہ علی کا پڑھ رہا ہے۔ دشمن جب ایک بار دوست کسی کا قصیدہ پڑھتا ہے، ہم ان کی تعریف کریں ان کی تعریف کریں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو آپس میں دوست ہیں، لیکن ایک دشمن خدا نخواستہ کوئی پیدا ہو جائے اور وہ کوئی دوست سامنے والے کی تعریف کرنے لگے تو بڑی بات ہو جاتی ہے کہ ہاں واقعی یہ انسان میں کچھ ایسی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اس کی تعریف ہو رہی۔ کہتا ہے میں معاویہ سے کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا بھائی، جا۔ عمر سعد نے ان تمام جرائم کو دیکھا ہے آنکھوں سے، اور یہ روبرو امام حسین سے نہیں ہو پا رہا ہے، دل میں کینہ ہے، منافقت دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن امام حسین کے سامنے آنے کی اس کی ہمت نہیں ہے۔ یہ آگے بڑھا، وہاں سے کوفے آتا ہے، مکے کو چھوڑا اس نے، کوفے آیا، کیا کرنا آیا کوفے؟ اور اس نے کہا تھا اے عبید اللہ ابن زیاد تم نعمان بن بشیر کو یہاں سے ہٹا دو، اس لیے کہ اگر نعمان بن بشیر یہاں پہ اگر رہیں گے تو کوفے کی حکومت چلی جائے گی، اس لیے کہ اس کے دم نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہاں کا گورنر بنایا جائے، کوفے کا حاکم۔ اس کا مشورہ تھا، اس فتین کا مشورہ تھا، اس خبیث کا، اس منافق کا مشورہ تھا، جس کے اوپر اس خبیث نے ایک خبیث کی بات جلدی دوسرا خبیث مان لیتا ہے۔ فائدے کی بات ہوتی ہے نا، چوروں کی باتیں چور ہی جانے، دین کی بات دیندار جانتے ہیں، چوروں کی باتیں بے ایمانوں کی باتیں صرف بے دین ہی جان سکتے ہیں، لیکن دیندار کی باتیں صرف دیندار ہی سمجھ سکتے ہیں۔ نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد والی مدینہ عبید اللہ ابن زیاد کو بنایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ میں یہ ہم رکاب رہا، اور یہ جب جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کرنے کی باری آئی ہے، تاریخ گواہ ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، اگر نہیں سنا ہے تو سنیے۔ یہ منافق اتنا بڑا منافق تھا کہ جس نے منافقت کی حدوں کو توڑ دیا تھا۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کو کوئی امانت دیں تو آپ خیانت کریں گے نعوذ باللہ؟ اگر ہم آپ کو اپنا سمجھ کے کچھ آپ سے ڈسکس کریں تو وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہے گا، اس کو فاش کر دیں گے آپ۔ اگر آپ ہماری بات کو لیک کر رہے ہیں تو آپ امین، پیغمبر کو امین کہا گیا ہے، صادق کہا گیا، اس لیے کہ پیغمبر سے بڑا امانت دار کوئی نہیں تھا۔ پیغمبر کی آل کے ساتھ میں اس نے نمک حرامی کی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کہا اس نے کہ امیر کو سلام کرو، کیوں؟ کہا امیر کون امیر؟ میرا امیر مدینے سے روانہ ہو چکا ہے، میں ان دنیا پرستوں کو اپنا امیر، کی جناب مسلم کہہ رہے ہیں دنیا پرستوں کو ہم اپنا امیر نہیں مانتے، ہمارا امیر حسین ابن علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جس کے دل میں حسین ہو اس کے دل میں جذبہ شہادت ہوتی ہے۔ کہا اگر عبید اللہ ابن زیاد کو سلام کرو گے تمہیں بخش دے گا، کہا ہم کو اس کی بخشش نہیں چاہیے، ہمارے لیے موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، عزت کی موت بہتر ہے، ہمارا سلام حسین پر ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، اگر
تو نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، میرے لیے بہت یہاں پہ فتنہ نعوذ باللہ اور معاذ اللہ بویا ہے. وہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ خط کوفے والوں نے جو خط لکھا تھا ان منافقین میں سب منافقین تھے. کہتا ہے کہ اگر تو یزید کی بیعت کر لے تو میں تجھے امان دوں گا. کہا لعنت ہو تجھ پر اور تیرے حاکم یزید پر لعنت ہو. مسلم ابن عقیل کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ حسین ابن علی ہمارے لیے سب کچھ. کہا ٹھیک ہے. عمر سعد دیکھ رہا ہے تماشا. خاندان ایک ہے، رشتہ دار ہیں آپس میں. بعض جگہ کے اوپر کیا ہوتا ہے، باپ بڑا اور نہ بھیا کہتے ہیں سب سے بڑا روپیہ. نہ باپ نہ بھیا کوئی کام نہیں، نہ بھائی نہ باپ کوئی کام نہیں، پیسہ ہو بس ایک دوسرے کا قتل. کہا ایک اور مثال دیتے، گھر کا بیدی لنکا کو ڈھائے. گھر ہی والے پوری لنکا میں پوری حکومت میں آگ لگا دیتے ہیں. کہتا ہے یہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا جائے. کچھ تم کو چاہیے، تم کو کوئی وصیت کچھ کہنا ہے تم کو؟ کہتے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں ایک وصیت کروں، میرا کچھ پیغام ہے. کس کے ساتھ، کس کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہو؟ کہا میں سب کو دیکھا. جناب مسلم نے دربار میں جناب مسلم کے گوشے میں یہ آیا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے عمر سعد، اگر اس سے میں کہوں تو یہ میرا پیغام پہنچا دے گا. خیانت کہاں سے شروع ہوتی ہے، خیانت کہاں سے پنپتی ہے. دیکھیں آپ، جناب مسلم سے نے فرمایا کہ اے عمر سعد آ مجھ سے کنارے، مجھے تجھ سے الگ بات کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس نے پہلے انکار کیا. عمر سعد نے کہا، منہ دیکھ رہا ہے دنیا پرست کا. دنیا پرست نے کہا جا، تیرا رشتہ دار ہے نا، جا سن لے بات کیا کہہ رہے ہیں. جب آقا کی رضا پائی، دین پرست، دنیا پرست، خبیث، ملعون، شیطان، خبیث، ابن فتین کی اجازت پائی، عمر سعد آگے بڑھا اور جناب مسلم ابن عقیل آگے بڑھے، الگ لے گوشے میں لے کے گئے. کہے عمر سعد تو میرا رشتہ دار ہے، ایک کام کر، میں تجھ کو بڑا امین سمجھ کے بات کر رہا ہوں. مجھے میرے آقا حسین ابن علی نے اپنا سفیر بنا کے یہاں بھیجا تھا، لیکن ایسے حالات بن گئے کہ جو مجھے گھیر لیا گیا ہے، اب میری موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے سامنے. تو ایک کام کر حسین، ایک وصیت یہ ہے کہ میں کچھ مقروض ہوں تو میں تجھے دے رہا ہوں، اس میرے قرض کو تو ادا کر دینا. بھیک نہیں مانگی ہے نعوذ باللہ. آل رسول ہے نا بھائی، آل علی ہے نا. یہ کہا اس ہماری جو ہم نے قرض لیا ہے اسے ادا کر دینا. ان حالات میں اگر ایسے حالات ہم پہ پڑ جائیں تو دوسرے کا مال غبن کر کے مر جائیں گے. چھوڑے گا کوئی مال؟ چھوڑتا ہے؟ مرتے وقت بھی نہیں چھوڑتا. بےمان بےمانی کرتا ہے، آخری وقت بھی کر کے جاتا ہے. اور کر کے گئے ہیں بہت سے، دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے مثالیں. تدبیر کرتے رہیے، ملتے جائیں گے. کہا دوسری میری وصیت یہ ہے کہ حسین ابن علی تک کی یہ پیغام پہنچا دو کہ کوفے کے حالات خط کے مطابق نہیں ہیں، خطوط کے مطابق نہیں ہیں. کوفے والے پلٹ چکے ہیں. مولا آپ کوفے نہ آئیے بلکہ آپ دوسرے راستے کو اختیار کر لیجیے. یہ دنیا پرست عمر سعد آتا ہے اور اس ملعون عبید اللہ ابن زیاد لعنتی سے پوری جناب مسلم کی گفتگو کو بیان کر دیتا ہے. پوری گفتگو کو یہ بیان کرتا ہے. پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، منافق کی جو منافقت بھری جو اس کی وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب خوبی ہیں اس میں، تو وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ المنافق اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس سے وفا نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف ورزی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے بچے سے کہا کہ تم کو فلاں تم امتحان میں پاس ہو گئے، میں نے ماہ رمضان میں مثال دی تھی کہ میں تم کو موبائل دوں گا. آج بات کی کل ہم نے موبائل نہیں اس کو دیا، وعدہ وفا نہیں کیا، اس کے مطلب ہمارے دل میں منافقت تھی. کہا گیا بچوں سے بھی وعدے پہ بے وفائی نہ کرنا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں اذا فعل افشا،
جب کوئی باکام کرتا ہے تو وہ ہر جگہ پھیلا دیتا ہے، ڈنڈورا پیٹتے نہیں، ہم نے یہ کر دیا. کسی نے گاڑی اچھی خرید لی، پورے میں گاؤں میں دکھائیں گے ہم نے بڑی ایمبیسڈر لے لی ہے، ہم نے میزڈا لے لی ہے، وہ ٹک ٹک والی میزڈا لے لی، ہم نے جہاز خرید لیا ہے. اذا قال کذبا، جب بولتا ہے پہلے بات بولتا ہے، اس کے بعد اسی کو جھٹلا دیتا ہے. جب وہ پھنستا ہے نا، تو جب اس سے پوچھا جائے کل تم نے یہ بات کہی تھی، کہے گا نہیں میں نے تو کہی نہیں تھی. یہ منافق ہے. اس کا خصوصیت میں سے منافق کی یہ بھی ہے. اذا اؤتمن خان، جب اس کے اوپر اطمینان کیا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، جیسے عمر سعد نے خیانت کیا. وَإِذَا رُزِقَ تَعَشَى، جب اس کو رزق ملتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ مل رہا ہے کھاتے رہو، ایسے ہی تو آ رہا ہے. وَإِذَا مُنِعَ عَاشَى، لیکن جب اس سے رزق چھن جاتا ہے تو بڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ مجھ کو تو نے کیوں نہیں دے رہا ہے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، جب لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں تو دیندار کم دکھائی دیا کرتے ہیں. عمر سعد نے جناب مسلم کے راز کو فاش کر دیا، امام حسین کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی. اگر اس سے وصیت کی تھی، وصی بنایا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا، اگر امانت دار ہوتا، اگر صحیح ہوتا، غلط نہ ہوتا تو حسین ابن علی تک پیغام پہنچا دیتا، لیکن نہیں پہنچایا. اور جناب مسلم ابن عقیل کے لاشے کو جب رسیوں میں باندھ کے پورے کوفے میں گھمایا گیا ہے، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. اور یہ عمر سعد کہتا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے سب سے پہلا تیر حسین ابن علی کی طرف روانہ کیا. کربلا میں اس نے پہلا تیر امام حسین کی طرف روانہ کیا ہے. یہ کہتا ہے مجھے فخر ہے کہ میں نے پہلا تیر حسین ابن علی کی طرف روانہ کیا. تاریخ گواہ ہے نا. دوسری جسارت اس نے کیا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے پر گھوڑوں کا حکم دیا ہے، گھوڑوں سواروں کو، کہ آپ کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں. کہتا ہے مجھے فخر ہے کہ میں نے حسین کے خیموں میں آگ لگوا دی. فخر کر رہا ہے. کہتا ہے میں نے یہ سب کچھ کیا، اور جس دن یہ گیا ہے ابن زیاد کے دربار میں اس لیے گیا تھا جب قافلہ اہل حرم کو اسیر کر کے کوفے لے جایا گیا ہے، تو امیر کوفہ کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کہتا میں نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا. وہ رے کی حکومت، کہتا ہے رے کی حکومت کس ہے؟ خسرت دنیا، یہاں گیا وہاں. یہ ابن زیاد کہتا ہے کہ سب سے بڑا لعنتی میں ہوں، جو میں نے اولاد علی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، میں نے ظالم بے ایمان کی طرفداری کی ہے، مجھ پر لعنت ہو، سب سے زیادہ لعنت کا حقدار میں ہوں. اب تجھے پتا چلا ہے کہ علی کے ساتھ خیانت کا نقصان کیا ہوگا، حسین کے ساتھ خیانت کا نقصان کیا ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے جب آخری رجس پڑھی ہے تو آپ نے خطبے میں یہی کہا تھا اے عمر سعد، تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے رے کی حکومت کی مل جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو گندم رے سے محروم ہو جائے گا. رے کی حکومت تو بہت بڑی بات تھی، رے کا گیہوں نصیب نہیں ہوگا. عمر سعد تو کیا ہوا؟ یہ عمر سعد وہ عمر سعد تھا کہ جناب مختار کا بہنوئی تھا، مختار ثقفی کا بہنوئی تھا، لیکن آپ کے سامنے بھی آگے کھڑا ہو گیا. جب انسان کے دین وجود سے نکل جاتا ہے تو چوروں کی طرح بھاگتا رہتا ہے، فرار ہوتا رہتا ہے. اور واقعہ کربلا کے بعد یہ فرار ہوا ہے، چھپ چھپ کے ادھر ادھر. جب چور کی چوری پکڑ لی جاتی ہے تو وہ بھاگتا رہتا ہے، فرار، وہ راہ فرار اس کے پاس ملتی نہیں، بھاگتا رہتا ہے. عزیزان محترم، اس نے وہ جسارتیں کی ہیں کہ تاریخ آدم و عالم گواہ ہے کہ امام عمر سعد نے کون سے ایسے حکم نافذ کیے ہیں، کون سے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ جو کربلا کی تاریخ عمر سعد کے اوپر لعنت بھیج رہی ہے. ہاں آزاداروں، کہتا ہے میں نے پہلا تیر
خیام حسینی کی طرف، حسین کی طرف روانہ کیا، مجھے فخر ہے۔ تو نے تیر روانہ کیا، حسین نے صبر کیا ہے۔ تو نے ظلم کیا ہے، حسین نے شکر ادا کیا ہے۔ معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو میرا امتحان، تو نے مجھے اتنا اس قابل سمجھا کہ تو میرا امتحان لے رہا ہے، ویسے ہی جیسے ہمارے جد ابراہیم کا امتحان لے لیا۔ سمجھ میں آیا آپ کو تاریخ کربلا میں کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام ظہر عاشور جب سب شہید ہو رہے ہیں، ظہر عاشور کا وہ ہنگام کا منظر ہے، وقت ہے، جناب علی اکبر آتے ہیں خدمت میں۔ کل انشاءاللہ جناب عباس کے مصائب ہوں گے اور پرسوں امام حسین، اور انشاءاللہ جناب اہل حرم کے 40 کے مصائب۔ جناب علی اکبر خدمت میں آتے ہیں، بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ فرماتے ہیں میرے لال علی اکبر، میں تم کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ تم رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں میرے نانا رسول اللہ سے مشابہ ہو۔ جب مجھے نانا یاد آتے ہیں، اے میرے علی اکبر، میں تمہاری زیارت کر لیتا ہوں، نانا کی یاد کو ہمارے دل میں کم ہو جاتی۔ اے علی اکبر، میں تم کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ جناب علی اکبر فرماتے ہیں، اے بابا، اگر آپ نے مجھے مرنے کی اجازت نہ دی اور روز قیامت اگر ہمارے جد رسول اللہ پوچھیں گے اکبر تمہاری نظر میں حسین زیادہ افضل تھے یا تم، تو کیا جواب دوں گا؟ جناب مولا امام حسین فرماتے ہیں، اے علی اکبر، اگر مرنے کی اجازت چاہتے ہو مجھ سے تو ایک بات سن لو، مجھ سے زیادہ حق تم پر، تم میری بہن زینب کا ہے، جاؤ پھوپھی زینب کے پاس جاؤ، اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر ہیں، ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، پھوپھی اماں آپ کی کمائی آپ کے پاس آئی ہے، اے پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دیجئے۔ وہی جملے جو امام حسین نے فرمائے تھے، جناب زینب فرمانے لگی، پھوپھی اماں روز قیامت جب دادی فاطمہ آئیں گی اور آپ سے پوچھیں گی، اے زینب، ارے تمہارے نظروں میں علی اکبر کی زیادہ اہمیت تھی یا میرے لال کی، تو میں آپ کیا جواب دیں گی؟ بس جناب زینب طلب جاتی ہیں، جناب زینب فرماتی ہیں، اے میرے لال علی اکبر، مرنا چاہتے ہو چلے جاؤ، خدا حافظ، لیکن یہ پھوپھی تمہاری کس کے سہارے رہے گی؟ اے اکبر، ارے انو محمد مارے گئے، قاسم مارے گئے، جناب علی اکبر امام کے خدمت میں آئے، بابا مرنے کی اجازت دیجئے، چند منٹ کے مصائب زحمت تمام۔ جناب علی اکبر آتے ہیں، امام حسین نے چاہا کہ اکبر کو رخصت کریں، سیدانیوں نے نرغہ کیا، ان نے گھیرے میں جناب علی اکبر کو لیا۔ تاریخ کہتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے کیا دیکھا کہ جب اکبر میدان کر خیمے سے نکل رہے تھے تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ جناب علی اکبر ہیں، آگے آگے اکبر، پیچھے کمر کو پکڑے حسین، جناب علی اکبر کو سوار کیا۔ خدا حافظ میرے لال، اے اکبر خدا حافظ۔ جناب علی ایک میدان کی طرف رخصت ہوئے، کیا سو دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، اے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب آپ کیوں آ رہے ہیں؟ جناب امام حسین فرماتے ہیں، اے اکبر کہ کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم کو پتہ چلتا جب بوڑھا باپ اپنے جوان کو کیسے رخصت کر رہا ہے۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے ہیں، پہلے جنگ کرتے رہے، ایک بار جنگ کر کے پلٹے، خیمے میں جب پلٹے ہیں، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، زبان سوکھی ہوئی ہے، اے بابا کیا تھوڑا سا پانی ہوگا؟ امام حسین فرماتے ہیں، اے اکبر اپنی زبان کو میری زبان میں ڈال دو۔ امام حسین کی زبان پہ جب علی اکبر نے زبان کو رکھا، فوراً کھینچ لیا، اے بابا
ارے آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان خشک ہو چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک انگوٹھی نکالی، علی اکبر کے منہ میں دے دی، کہا اکبر خدا حافظ۔ میدان میں آئے، ایک شیخ شقی نے اکبر کے سینے پر نیزہ مارا، برچھی لگی، گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ امام کمر کو پکڑے ہوئے لاش علی اکبر پہ آئے، اے میرے لال علی اکبر، میرا بھائی مارا گیا، کمر ٹوٹ گئی، اکبر تم شہید ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ معبود ہماری چھوٹی سی ان عبادت کو قبول فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔